ہیلو دوستو، کیا حال ہے آپ کا؟ میرا خیال ہے کہ میرا یہ پروگرام پاس کر یا برداشت کر میرے دوستوں سے زیادہ میرے دشمن دیکھتے ہیں، تو چلو ان کو بھی ہیلو کہہ دیتے ہیں۔ ہیلو یوتھیو، بھئی سنا ہے کہ آپ لوگوں نے آج مینار پاکستان میں پھر رولا ڈالنے کا سوچا؟ کیا میں پریشان ہو رہی ہوں؟ میں کیوں پریشان ہوں گی؟ ساڑھوں کی اور رولا۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں آج جب تم لوگ مینار پاکستان جاؤ گے نا، تو جیسے تم لوگوں نے نیا پاکستان بنایا تھا، ایک نیا مینار بھی بنا ڈالا۔ ہاں ویسے اگر آج جلسے کے بعد آپ لوگوں نے نیا مینار بنا ہی ڈالا تو بھلا اس کا نام کیا رکھیں گے؟ او جیسے قطب مینار ہے نا، ویسے اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں ایک نام سجیسٹ کر دوں، کپی مینار۔ نہیں پسند آیا تو ایک اور نام میرے ذہن میں آیا، کھڑی مینار۔ نہیں یہ بھی نہیں، اچھا تو پھر what about پلستر مینار؟ یہ بھی پسند نہیں آیا، تو چلے نہ تواڈی نہ میری، ہیرا مینار۔ پاؤڈر مینار، مینو سب پتا ہے مینار۔ یہ بھی نہیں بھائی، میں نے اتنے نام سجیسٹ کیے، آپ کو کوئی پسند ہی نہیں آ رہا، چلے میں نہیں بتا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، اگر تم لوگوں نے نئے پاکستان میں واقعی نیا مینار بنا ہی ڈالا تو میں نے دیکھا ہے کہ جو مینار پاکستان ہے نا، اس میں جناح صاحب کی تقریروں کے اقتباسات لکھے ہوئے ہیں، تو کیا نئے مینار میں تم لوگ اپنے گپتان کی گپے کندہ کراؤ؟ بھائی کتنا مزہ آئے گا نا، ایک دیوار پہ لکھا ہوگا ہم امریکہ کے غلام نہیں، اور دوسری دیوار پہ لکھا ہوگا کہ یہی بات امریکہ کو بتانے کے لیے ہم نے ایک امریکی فرم بھی ہائر کر لی ہے۔ ویسے فرم سے یاد آیا کہ ہمارے کپتان کا انٹرنیشنل میڈیا پہ بیست ہونے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ دیکھو یار، یہ مسوجنسٹ عمران اتنا بھی نہیں کہہ سکا کہ افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ یار I cannot believe this کہ اتنا ایکسپوز ہو جانے کے باوجود کچھ لوگ اسے لیڈر مانتے ہیں۔ مطلب کہ آپ مسوجنی اور ڈبل سٹینڈرڈ چیک کر لیں کہ افغانستان میں لڑکیوں کو تعلیم حاصل نہیں کرنے دی جا رہی تو یہ انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ان کا انٹرنل مسئلہ ہے، اور یہاں پہ اگر انہیں شرانگیزی سے روکا جا رہا ہے تو یہ انسانی حقوق کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ریئلی؟ پہلے ہیومن تو بن جاؤ، پھر ہیومن رائٹس کی بھی بات کر لیں۔ جس کو دیکھو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو ٹیگ کر کر کے رولا پایا وے، سانو پھڑ لیا، سانو مار دیتا، اور وہ جو آپ لوگوں نے زمان پاک پہ ریاست کو ہائی جیک کیا ہوئے ادھر بارے کی ایڈے تسی ہیومن رائٹس آلے۔ ویسے میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ یوتھیاں ہونا ٹھگ ہونے کے مترادف ہے، یعنی کہ جب دل کیا ہیومن رائٹس کا بھیس بدل لیا، جب دل کیا جمہوریت کا فیس بدل لیا، اور جب دل کیا آرٹسٹ بن گئے۔ آرٹ سے یاد آیا کہ جتنی تیزی سے آرٹسٹوں اور عمران نسٹوں کا فرق مٹتا جا رہا ہے نا، اٹس کوائٹ الارمنگ۔ بھئی آپ انور مقصود صاحب کی ایگزامپل لے لیں، کیا بھدی گفتگو کی انور مقصود صاحب نے دو پولیٹیشین عورتوں کے بارے میں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسوجنی سے لتھڑی ہوئی اس گفتگو پر ساتھ بیٹھی ہوئی اداکارہ بھی ہنستی رہی اور اس کی تائید کرتی رہی۔ This is called internalized misogyny at its peak۔ خیر انور مقصود صاحب کے بارے میں تو میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ ساری عمر آپ نے نیٹو کی جو اسٹیریو ٹائپنگ کی ہے، جو ریسزم برتی ہے، اس سستے پن کی عمر اب ختم ہو گئی ہے برو، بس ختم کر دیں اس کو۔ اور کہیں ایسا تو نہیں کہ انور مقصود صاحب عمران خان کی اتنی تعریفیں اس لیے کر رہے ہیں کہ عمران خان نے اگلے الیکشن میں انہیں کاؤنسلر کی ٹکٹ دینے کا وعدہ کیا؟ ہائے کتنا مزہ آئے گا نا جب انور مقصود صاحب ووٹ مانگنے جائیں گے، تو بھلا کیسے مانگیں گے؟ دوستو، اگر آپ نے مجھے یہ الیکشن جتوا دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں میں آئندہ ڈرامہ نہیں لکھوں گا۔ میرے پاکستان میں
मुस्लिम लीग नवाज को वोट मत डालना। वो इतने झूठे, इतने झूठे, इतना सफेद झूठ बोलते हैं जितना तो इमरान खान भी नहीं बोलता। कसम से मुझे वाकई अफसोस होता है कि इस मुल्क का आर्टिस्ट अगर इतना मिसोजिनिस्ट है तो बाकी लोगों का क्या होगा। खैर, व्हाटएवर। लेकिन आखिर में मैं आप लोगों से एक बहुत ही सीरियस बात करना चाहती हूँ और मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे इस पैगाम को गौर से सुने और आगे भी पहुँचाएं। हम सब लोग अभी बारिशों को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बड़ा खुशगवार मौसम है, लेकिन ये बेमौसमी बारिशें हमारे छोटे किसान को तबाह और बर्बाद कर रही हैं। मेरी हुकूमत से पुरजोर रिक्वेस्ट है, बल्कि मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरी इस बात पे अमल करें और छोटे किसान को जितनी जल्दी जो भी रिलीफ आप दे सकते हैं उन्हें दें। और हम सबको जो शहरों में रहते हैं और जिनको ये तमाम टेक्निकल मौके फराहम हैं कि हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं, हमें इन क्लाइमेट क्राइसिस को डिस्कस करना है और इसके बारे में शऊर दूर दूर तक पहुंचाना है ताकि वो ज़मीन जिस पे हम रहते हैं उसे महफूज कर सकें।